نقاب پہنتی ہے، نقاب کا مذاق مت اڑاؤ، حجاب کا مذاق مت اڑاؤ۔ حجاب یہ آپ کی جسم کو چھپانے کی چیز ہے، لیکن آج حجاب کو بھی اسٹائلش انداز سے اور ڈیجیٹل برقع بنا دیا، اور ڈیجیٹل برقع کے اوپر آج وہ نہ جانے وہ قمقمے اور چراغ کی طرح روشنی دینے والی چیز اپنے سروں کے اوپر پہن رہی ہے، اور اپنے سروں کے اوپر اور اپنے پیشانے کے سامنے باقاعدہ لکھوا کر کے چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ جملے تم اپنے سروں کے پر پہن کر کے چل رہی ہو، یہ تمہیں اتھارٹی ہوئی اجازت کس نے دی؟ یہ بھی تمہارے لیے غلط ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ کیا تم نے کبھی کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ لیا؟ یہ سروں کے پر جو ماشاءاللہ لکھ کر کے خود ہی بتائیے اب کیسی ہو، نہیں ہو، ڈائریکٹ لکھوا دیا ماشاءاللہ۔ کہاں تک صحیح ہے؟ کبھی آپ نے اس پر کبھی غور کیا؟ ارے دیکھا دیکھی۔ مومنو، ایمان رکھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے پریوار کو تم بچاؤ، اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان، اپنا رشتہ دار، ان لوگوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہاں پہ نعرہ کہا گیا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور کہیں سے جہنم کے بھیانک مناظر بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو جہنم کی آگ نار اللہ الموقدہ، جس کو اللہ نے اس انداز سے جلایا ہے، جو جہنم کا اتنا خطرناک عذاب ہے کہ انسان کے دلوں تک چلا کر کے راہ کر دے گی۔ کہیں فرمایا نار حامیہ، یہ جہنم کی آگ دھڑکنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے۔ کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس شعلہ مارتی ہوئی آگ سے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، جن سے تم بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہو اور جن کے لیے تم سارے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو، اور اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک کی بازی دینے کے لیے ریڈی ہو، فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی اس جہنم سے بچا لو اور اپنے پریوار والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے تم بچا لو۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب اور جہنم کا عذاب اور اس کی آگ اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک ہے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا ایک ٹکڑا یا چنگاری دنیا میں اگر پھینک دی جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ کبھی کبھی آپ سوچیے اس جملے کو اور غور کیجئے کہ اللہ نے اسی دنیا میں اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو، کیونکہ آپ کو بھی خود دنیا کی آگ پسند نہیں ہے۔ آپ کا اسی منشاہی کا رہنے والا ایک امیر آدمی آپ سے کہے کہ اپنا ہاتھ آگ کے اندر رکھو، اور آگ کے اندر رکھو گے تو ہم تمہیں 1000 روپے، یا یہ کہے ہم 1,00,000 روپے تمہیں دیں گے، 1 منٹ کے لیے 1,00,000 روپے ہم تمہیں دیں گے، شرط یہ کہ اپنا ہاتھ تم اس آگ کے اندر ڈال کر کے 1 منٹ کے لیے رکھ دو۔ 1 منٹ میں 1,00,000 روپے۔ آپ کا جواب کیا آئے گا کہ مولانا ہمیں پاگل سمجھتے ہو، ہم آگ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے جلا لیں اور 1,00,000 کے چکر میں ہم اتنا خراب کام کریں، اتنی بڑی بیوقوفی کریں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم 1,00,000 روپے ہمیں نہیں چاہیے، ہم آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈالنا گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ تو یہی جواب دیں گے۔ دنیا کی اس آگ کے تعلق سے ہمارا یہ جواب ہے
اور جہنم کی آگ جو دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہے، اس آگ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا وچار ہے اور کیا سوچ ہے؟ ہم نے کبھی اس آگ کے بارے میں کبھی کچھ سوچا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس جہنم سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، عذاب جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، فرمایا فقد فاز، حقیقت میں کامیاب آدمی وہی ہے، حقیقت میں سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے دھنی اور سب سے قسمت والا اور سب سے چتر چالاک اور ہوشیار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ کس کٹیہار کے اندر سب سے چتر اور چالاک کون ہے؟ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو، جو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتا ہو، اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہو، اپنی جنت و جہنم کے بارے میں سوچتا ہو۔ قرآن نے اسی کو سب سے بڑا چتر چالاک کہا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اب غور کریے اور سوچئے میرے بھائی، کیوں اگر ہماری موت آج ہو جائے، آئی بلوا ٹولہ کے لوگوں، آئی منشائی کٹیہار کے لوگوں، سپوز دیٹ مان لو اگر آج ہماری موت ہو جائے، آپ کی موت ہو جائے، یہاں کے نوجوانوں اپنے آپ کے اوپر غور کرو، یہاں کی نوجوان لڑکیوں میلا اور ٹھیلا میں گھومنے والی ہو، انجوائے کرنے والی ہو، چوڑی اور میک اپ کے چکروں میں اپنی زندگی برباد کرنے والی ہو، غور کرو اگر ہماری اور آپ کی موت آج ہو جائے، یہ بتاؤ ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ جنت کے جہنم کے اندر جائیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو جنت کے اندر ہی جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا؟ آپ کو کیا یقین ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے فاروق کہا کرتے تھے، اے لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو، اپنے آپ کو چیک ان کرتے رہو کہ اگر میں آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم کو چیک کیا جائے، تم کو وزن کیا جائے، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، تم کو تولا جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تم تول لو، اپنے آپ کو تم وزن کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ ہر سب سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہو کہ اگر میں آج مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا۔ یہ دنیا کے اندر چاہنے والے، مر مٹنے والے بہت سے لوگ ہمارے فالوور ہیں دنیا میں۔ کہیں بھی علاقے میں گیا، ابھی آپ کسی کٹیہار سے گزرتا ہوا میں آ رہا تھا، ایک جگہ میں رکا چائے پینے کے لیے، کئی لوگ دوڑے، ہاتھ ملایا اور ان لوگوں نے چائے بھی پلائی، ان لوگوں نے ناشتہ بھی کروایا اور باقاعدہ کہنے لگے آپ کی تقریریں سنتا ہوں مولانا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ دنیا والے چاہنے والے آپ کے تو ضرور ہیں، دنیا میں تو آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، آپ کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کچھ آپ کو تو دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ذرہ برابر کام نہ آئیں گے۔ کوئی نہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ کوئی۔ مرنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیوں کہا گیا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ؟ اپنے آپ کو تو بولا ہی گیا ہے، اپنے پریوار کو پھر کیوں کہا گیا؟
آپ یہ بتائیے دل میں ہاتھ رکھ کر کے کہ آپ محفوظ ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے اندر چل رہا ہو دنیا میں یا ڈوب رہا ہو دنیا میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اس کو کسی نے مار دیا ہو، تو آپ یہ بتائیے آپ سیف ہیں، محفوظ ہیں، بہتر ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کھائے پیے ہوئے، آپ کا پیٹ بھرا ہے، لیکن آپ کا بیٹا بھوکا ہے، آپ کی بیٹی بھوکی ہے، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی بھوکی ہے، آپ بتائیے آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کو اس کی تکلیف دیکھا نہیں جائے گا اور آپ کا بچہ ڈوب رہا ہوگا تو آپ محفوظ ہوں گے، کود کر کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو آپ کے بچوں سے، اپنے پریوار سے محبت ہے، لگاؤ ہے۔ جس طریقے سے تم دنیا کے لیے دنیا میں رہتے ہو، اپنے پریوار، اپنے بچوں کو خوشی دینے کے لیے، سکھ دینے کے لیے کٹیہار سے دلی اور بمبئی اور گجرات کا سفر کرتے ہو، آپ کسی کٹیہار سے کئی لوگ بمبئی میں بھی کماتے ہیں، دلی میں بھی کماتے ہیں، گجرات میں بھی کماتے ہیں، کولکاتہ اور دیگر جگہوں میں کمانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اچانک ملاقات ہو گئی، مولانا ہمارے کٹیہار میں آپ آتے، میں نے دیکھا ہے وہ یہاں سے گجرات تک اور بمبئی تک سفر اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ میرا پریوار سکھی رہے، میرا پریوار خوش رہے، میرے پریوار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں تکلیف مجھے پہنچے تو پہنچے، میں تکلیف تو اپنے آپ کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے پریوار کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی خوشی دینے کے لیے یہ ساری تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو اور ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہو۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، دنیا کی خوشی کے لیے اتنا سارا کچھ تم کر رہے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تم اپنے پریوار کے لیے تم کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے پریوار کے لیے کون سی کوشش کر رہے ہو بتاؤ؟ اپنی پریوار کے لیے آپ نے کون سی کوشش کی ہے؟ آئے ذمہ داروں، آئے گارجینوں، آئے بھائی اپنے آپ کو ماننے والوں، آئے شوہر کا درجہ رکھنے والوں، آئے باپ کا درجہ رکھنے والوں، آئے ماں کا درجہ رکھنے والیوں، سنو، اگر ذمہ دار ہو تو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارا پریوار، تمہارا بچہ، تمہاری بیٹی، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارا رشتہ دار، تمہارے بچے جوا کھیل رہے، شراب پی رہے، زناکاری کر رہے، غلط کر رہے، تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہیں سکون کیسے مل جاتا ہے؟ تمہیں آرام کیسے مل جاتا ہے؟ تمہارا خود کا پریوار ہے، اپنے پریوار کے معاملے میں تم فکر مند کیوں نہیں ہو؟ اپنے پریوار کے بارے میں تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر پریوار مانتے ہو تو اس پریوار کے بارے میں سوچو۔ نبی اکرم کی زندگی، امام کائنات کی زندگی دیکھو، اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار و محبت امام کائنات اپنے بیٹی سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ ملنے آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی کرسی میں اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو بیٹھایا کرتے تھے، اپنے بغل میں بیٹھایا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کو پیار کیا کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹی سے یہ کہا کرتے تھے، اے میری بیٹی انقذی نفسی کی من النار، اے میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے میری بیٹی آنے والی زندگی کی تیاری کر لے، انقذی نفسی کی من النار، اے میری بیٹی اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا لے۔ امام کائنات اپنے بیٹی کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ ذمہ داروں، کبھی آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس انداز سے کبھی بولا ہے؟ گارجین